کا مطلب یہ نہیں کہ دماغی کمزوری کی وجہ سے مجھے روکا گیا اور میں نے یہ ساری کتاب دماغی عارضے میں لاحق ہونے کے بعد لکھی، ایسا نہیں ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل 2 اسٹوڈنٹ آئے، وہی اسٹوڈنٹ آپ سمجھ رہے ہوں گے، جی ہاں۔ تو کل وہ 2 اسٹوڈنٹ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جی آپ یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں، میرے ہاتھ میں اس وقت یہ کتاب تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر یہ معمول ہے، عصر کی نماز کے وقت ہم اس کتاب کی تعلیم کرتے ہیں۔ فضائل اعمال کتاب ہے، بڑی مشہور و معروف شعراء آفاق کتاب ہے۔ تو یہ میں پڑھ رہا تھا تو وہ اسٹوڈنٹ کہنے لگے کہ جی آپ جو کتاب پڑھ رہے ہیں نا، یہ کتاب تھوڑی غلط ہے، یعنی وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مستند کتاب نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی کیوں جی، یہ مستند کیوں نہیں ہے؟ تو کہنے لگے جی کہ اس کتاب کو لکھنے والا جو بندہ ہے، شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے کہ نور اللہ مرقدہ، کہ اس کتاب کو لکھنے والا جو بندہ ہے، اس بندے کو ذہنی مرض کی وجہ سے ڈاکٹروں نے کچھ دماغی کام کرنے سے روک دیا تھا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے جی، آپ نے بڑا مطالعہ کیا ہے اور بڑی اہم بات آپ نے مجھے بتائی ہے۔ ظاہری بات ہے جو بندہ ذہنی مریض ہو اس کا لکھا ہوا تو قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال اس پر بھی ایک جو ہے وہ علمی اور مکمل گفتگو جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ بہرحال تو میں نے ان جو اسٹوڈنٹ تھے، میں نے ان کو بولا جی یہ کتاب آپ اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 179 نکالیں، 179۔ انہوں نے نکالا، میں نے کہا جی پڑھیں جی بسم اللہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہ پڑھنے لگے تو پھر مجھے نا بڑی غور سے دیکھنے لگے اور ہچکچانے لگے، کیونکہ صفحہ نمبر 189 کے اوپر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور یہ وہی واقعہ ہے جو بعین ہی مسند احمد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کے حوالے سے صاحب مسند احمد یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث اپنی کتاب کے اندر جمع کی ہیں، وہ ساری کی ساری یہاں بعین ہی لکھی ہوئی ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے واقعات وہ صفحہ نمبر 189 کے اوپر انہوں نے نوٹ کیے ہیں، اور وہ صرف اسی زعم میں کہ اس کو لکھنے والا ذہنی مریض تھا، لہذا اس کتاب کو نہیں پڑھنا چاہیے، یہ سراسر جو ہے وہ بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ اور یہ بات کہ اس کتاب کو لکھنے والے کو ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے روک دیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کتاب جو ہے اس کے کئی حصے ہیں، 7-8 حصے ہیں۔ مثلا فضائل نماز الگ ہے، فضائل ذکر الگ ہے، فضائل تبلیغ الگ ہے، اور بھی مختلف ہیں۔ اور ہر کتاب کے شروع کے اندر مصنف نے ایک تقریر، ایک اپنی طرف سے دیباچہ جو ہے وہ تحریر کیا ہے کہ میں یہ کتاب کب اور کیسے لکھ رہا ہوں۔ اب سب سے پہلی جو اس کتاب کا جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ ہے حکایات صحابہ، اور حکایات صحابہ لکھنے سے پہلے مصنف نے اپنی دماغی کمزوری کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ تاریخ بھی مینشن کی ہے کہ فلاں سن میں مجھے یہ دماغی عارضہ لاحق ہوا، اور اس دماغی عارضہ لاحق ہونے میں جو میں نے کتاب لکھی وہ اس کتاب کا پہلا حصہ حکایات صحابہ لکھی ہے، اور اس کے بعد جو فضائل ذکر لکھی ہے وہ اس سال میں نہیں لکھی گئی، اس کے لکھنے کا سال الگ ہے، اور جو فضائل نماز لکھی گئی وہ بھی اس سال میں نہیں لکھی گئی، اس کے لکھنے کا بھی سال الگ ہے۔ اسی طرح باقی تمام حصے
الگ الگ سالوں میں لکھے گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دماغی کمزوری کی وجہ سے مجھے روکا گیا اور میں نے یہ ساری کتاب دماغی عارضے میں لاحق ہونے کے بعد لکھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کا صرف پہلا حصہ حکایات صحابہ جو ہے وہ میں نے دماغی عارضہ میں لاحق ہوتے ہوئے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں کے جو محنت ہے، انہوں نے جو دین کا کام کیا ہے، انہوں نے جو ہمارے لیے آسانیاں بانٹی ہیں، آسانیاں جمع کی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔